اکثر حصہ پڑھا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں اور بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، جس میں سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو بیان کیا جائے اور اسے کسے ترک کیا جائے۔ سورہ نساء میں قتل کی مذمت بہت سخت الفاظ میں بیان کی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا۔ آپ سوچئے کہ اتنی ساری وعیدیں ایک آیت میں، اتنی ساری وعید، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے، یہی بہت بڑی سزا ہے۔ قاتل کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، یہ سزا معمولی نہیں، خواہ ایک دن کے لیے کیوں نہ پھینکا جائے، خواہ ایک گھنٹے کے لیے کیوں نہ پھینکا جائے۔ قتل کرنے والا چند ٹکوں کی لالچ میں جہنم کی آگ خریدتا ہے۔ صرف اتنی سزا نہیں بیان کی، اس کے ساتھ پھر تاکیدات دیکھیے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پہ غصہ ہوگا، نازل ہوگا، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، یعنی بہت ہی نفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے۔ جیسے کوئی کسی سے نفرت کا اظہار کرے تو اس کے منہ پہ لعنت بھی بھیجتا ہے، غصے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور سزا بھی دیتا ہے، اور یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ یہ سزا تجھ سے دور نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری دھمکیاں اللہ نے اس آیت میں قاتل کے لیے جمع کی، اور ہمارے ہاں معمولی معمولی باتوں پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اس کی اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا جو جرم ہے وہ شرک کے بعد نماز کا قضا کر دینا، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم ہے کسی سے اس کی زندگی کا حق چھین لینا۔ یہ دونوں جرم بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ میدان جنگ میں ایک صحابی کے سامنے کافر آیا اور کلمہ پڑھنے لگا، تو ان صحابی نے یہ سوچ کے قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے۔ صحابی سے پوچھا کہ کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ زبان سے ہے، دل سے نہیں؟ 3 دفعہ آپ نے یہ کلمات دہرائے، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ۔ اسی پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں ہو، فتبینوا، تو خوب جانچ کر لو، تحقیق کر لو، اور ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کسی کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کے اس پہ بدگمان نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے، تو مسلم نہیں ہے، تو اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، فرمایا تمہارا مقصد مال غنیمت ہے، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، اس کی پرواہ نہ کرو کہ کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کا زور ٹوٹ جائے گا، بلکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔
کذالک کنتم من قبل، فرمائے تم بھی ایسے ہی تھے پہلے، تم بھی کافر تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر انعام کیا، احسان کیا اور تمہیں ایمان کی توفیق۔ اب اس ایمان پہ انسان کو اترانا نہیں چاہیے کہ بس میں ہی مومن ہوں، میرے سوا دنیا میں کوئی اور اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک تنبیہ کا انداز ہے، اصل میں تو ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ سبق دو اسباق ملتے ہیں بہت اہم۔ ایک تو یہ کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ معاملات ہو، ایک الگ معاملہ، کسی سے شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا تجارت کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں تو خوب کھود کرید اس کی زبان پر اعتماد نہ کریں۔ 1 کروڑ روپے آپ نے تجارت میں لگانے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں، یہ بندے کو میں پیسے پکڑاؤں گا تو پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، آپ اس سے پوچھا ہاں بھائی آپ ایماندار ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میں بہت ایماندار ہوں۔ آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی سے دل کے چیر کے نہ دیکھو، زبان پہ اعتماد کرو۔ آپ نے 1 کروڑ روپے پکڑا دیے وہ دن اور آج کا دن، پھر وہ غائب، وہ ایسے غائب ہوگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جائے، کیونکہ کسی بھی کو بھی پکڑا دے نا پیسے، چاہے کتنا ہی نیک ہو، بھاگ جائے گا، ملے گا ہی۔ تو معاملات میں یہ حکم نہیں ہے، معاملات میں تو یہ خوب کھود کرید کر کے اس کی قسموں کا بھی اعتبار نہ کریں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو لیکن عام حالات میں جب آپ کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھا جائے گا، اس کی غلط باتوں کی بھی تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی جائے گی، غلط باتوں کی بھی تعویل کی جائے گی۔ میں اکثر اس موقع پر اپنے ایک بچپن کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں تبلیغ والے آئے ہوئے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ گشت پہ نکلے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب سامنے سے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے گھر میں گھسے مین گیٹ سے، ان کو نہیں پتا سامنے تبلیغ والے آ رہے ہیں، تو وہ چلے گئے، ہم نے دیکھ لیا ان کو۔ اب جب دروازہ بجایا، پوچھا بھائی وہ صاحب ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں ہے، صاف جھوٹ تھا، ٹھیک ہے، گھر والوں نے کہا نہیں۔ تو ہمارے جو امیر صاحب تھے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں، عین ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے، ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، پانی پیا اور پچھلے دروازے سے نکل گیا، تو یہ بات ممکن بھی ہے، اس کا امکان بھی ہے۔ پتلی گلی تو ہوتی ہے نا ہر گھر، چوڑی گلی میں اس میں گیٹ بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جاؤ، تو عین ممکن ہے پتلی گلی سے نکل گئے ہوں، تو یہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ، انسان بدگمان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ بہرحال ایسا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ہمیں کیا حکم ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ صاف سورہ حجرات میں واضح لفظوں میں حکم دے دیا کہ بھائی بدگمان نہ ہو، ان بعض الظن اسم۔ تو ایک حکم تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ مسلمان کے ظاہر کو دیکھا جائے گا، اس کے دل میں کیا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ خاص طور پہ علماء کا جو معاملہ ہے، علماء کا معاملہ، اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کسی مولوی صاحب سے کوئی بات سن لیتے ہیں، اس کے غلط مطلب بیٹھ کے نکالتے رہتے ہیں، وہی اس کے اچھے مطلب بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، کسی صحابی کا نام لے کے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا کسی تابعی کا نام لیا یا صحابی کا، مجھے ابھی یاد نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے وہ والے موسیٰ مراد نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے تھے، دوسرے والے موسیٰ مراد۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ اب یہاں شارحین پریشان ہوئے کہ یہ وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، وہی موسیٰ تھے، اور جس نے کہا کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں تھے، اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے؟ کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شارحین یہاں پریشان ہیں کہ بھئی جنہوں نے یہ قول کیا تھا اگرچہ غلط کہا تھا، مگر وہ اللہ کے دشمن تھوڑی تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے، یا تو تابعی تھے یا کوئی صحابی تھے، مجھے نام ابھی ذہن سے نکل گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو اللہ کا دشمن کیسے کہتے؟ تو مختلف جوابات اس کے دیے گئے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس بات کی بہترین توجہ یہ ہے کہ انہوں نے غیرت اور دینی حمیت میں یہ بات کہی
بعض دفعہ انسان پر غیرت ایمانیہ کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ اس غیرت اور حمیت کی وجہ سے مسلمان کو بھی اللہ کا دشمن کہہ دیتا ہے. تو اچھی تعبیر کر لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل میں، غیرت میں کہہ دیا، غیرت کا غلبہ تھا. غیرت اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ اور اگر ہم اس کی غلط تعبیر کرنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم تھے، معاذ اللہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کو اللہ کا دشمن نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، مسلمان کو ایسا کہنا کتنا بڑا جرم ہے. تو جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کی بات کی کا صحیح محمل تلاش کیا جاتا ہے. اور جب عقیدت نہیں ہوتی تو سیدھی سیدھی باتوں کو بھی گھما گھما کے اس کے الٹے مطلب نکالے جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. تو پہلی بات تو اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ مسلمان کی زبان کا اعتبار کرنا چاہیے، اس کی باتوں کا صحیح مطلب تلاش کرنا چاہیے، غلط مطلب نہیں. دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اگر کسی پر کوئی دینی احسان کرے، دینی احسان، تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے انعام اور احسان سمجھے. دنیا کی نعمتوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دی ہیں، دینی نعمتوں کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قربانی ہے، میرا کمال ہے، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے جناب 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اور میں جناب حج کر کے آیا ہوں، حاجی صاحب ہوں، میں عمرے کرتا ہوں ہر سال، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. تو اللہ صحابہ کو فرما رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کی کتنی بڑی قربانی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لانا جب ایمان لانا اور ہاتھ میں انگارہ پکڑنا برابر. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یتیم تھے، آپ کی دعوت پہ تو کوئی لبیک نہیں کہتا تھا، ہم نے قربانی دی ہے، ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر بدر احد میں آپ کے ساتھ لڑائیاں ہم نے لڑی ہیں، کہہ سکتے تھے. مگر ان کو بھی یہ کہنے پر پابندی، بلکہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کذالک کنتم من قبل، تم بھی کافر تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فانقذکم منھا، اللہ کا تم پر انعام ہوا، احسان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، جہنم کے گڑھوں سے باہر کھینچا تم. تو میرے بھائی جب اتنی بڑی قربانی کو اللہ کی دین سمجھنے کا حکم ہے، تو پھر ہمارے اور آپ میں اگر کوئی اچھا عمل ہے تو اس کو بھی اللہ کی دین سمجھنا چاہیے. اور دین سمجھنے کا مطلب ہی اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں نا لوگ فرق نہیں کرتے. ایک چیز ہے احساس کمتری اور ایک چیز ہے تواضع. اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کی موجودگی کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے تو یہ احساس کمتری ہے، یہ تواضع نہیں، یہ احساس کم. جیسے کسی کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دے دیا دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، اب وہ پھر بھی بیچارہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں یا میں کوئی چپڑاسی ہوں یا کوئی پہرے دار ہوں، اس کو یہی نہیں پتا. تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ ہے اتنا بڑا ہو کے بھی احساس کمتری کا شکار ہے. اور ایک چیز ہے تواضع. تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے کوئی انعام اگر کیا ہے تو اس کا اقرار کرے، لیکن اس کو اللہ کی دین سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے. اس بات کو حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز میں ایک مثال سے واضح کیا. فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی عالم ہے لیکن وہ بیٹھتا ہے لوگوں کی چپلوں میں، بالکل تواضع کے ساتھ جوتیوں میں بیٹھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں تواضع کروں گا، میرا مرتبہ تو یہ ہے کہ میں اوپر اسٹیج پہ بیٹھوں، لیکن میں کہاں بیٹھوں گا؟ میں متواضع بنوں گا، مجھے تکبر نہیں ہے، میں لوگوں کی چپلوں میں بیٹھوں گا. تو فرمایا یہ آدمی متکبر ہے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے اوپر بیٹھنے کے، مگر بیٹھ کہاں رہا ہے؟ چپلوں میں. اور دوسرا ایک عالم وہ ہے جو لوگوں سے اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی دین ہے، میرا کمال نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہ مقبول بھی ہے یا نہیں، قیامت کے دن بھی یہ مرتبہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، لہذا میں حقیقی اعتبار سے تو اس قابل ہوں کہ جوتوں میں بیٹھوں، لیکن چونکہ ظاہری طور پر اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دے دیا، اس مرتبے کا خیال کرنے کے لیے مجھے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے. فرمایا یہ صورتاً متکبر ہے، حقیقت میں یہ متواضع ہے. یہ چیز ہے جو ہے نا جس میں لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. بہرحال زیادہ پیچیدگیوں میں نہ جائیں، یہ پھر بہمی قسم کے لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ تواضع ہے، یہ تکبر ہے، یہ کیا، بس سیدھے سیدھے جیسے اللہ نے بنایا ہے نا ویسے چلتے ہیں. بہمیوں سے سارا دن ہم بڑی مشکل سے نمٹتے ہیں.
ٹھیک ہے نا، وہ پھر فون آنا چاہیے حضرت یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تواضع ہے یا احساس کمتری میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ وہم میں نہ چلے جائیں۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات، ہاں یہ جو دو باتیں پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دے تو انسان اس کو دین سمجھے، اور پھر دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، لہذا اترائے نہیں اس نعمت پر۔ اور بہت ساری باتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ نصارہ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی بہت کل پرسوں کے درس میں نے کچھ بیان بھی کیا تھا اس میں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہے اس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اور تمہارے اندر پیغمبر بھیجے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کا شکر یہ ہے ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، ارض مقدس جو فلسطین کی سرزمین ہے، جو اصل میں تمہارے باپ دادا کی تھی، تو اب جہاد کرو وہاں پہ اور اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے، انہوں نے جو اپنے 2-3 جاسوس بھیجے کہ جاؤ دیکھ کے ہم ان سے لڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، اگر ایسے پتلے پتلے سے چھوٹے چھوٹے سے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، طاقتور قسم کے لوگ ہیں تو پھر ذرا غور نظر ثانی کریں گے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا، وہ 1-2 جاسوس گئے، انہوں نے آ کے بتایا بھائی وہ تو بڑے لمبے چوڑے ٹریننگ یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ قوم جواب میں کہنے لگی یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اے موسیٰ وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، جب تک وہ علاقے کو چھوڑ کے نکل نہیں جاتے ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں ایک جو اہم بات ہے، بنی اسرائیل بہت سارے معجزات دیکھ چکی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں نجات عطا فرمائی فرعون سے، فرعون کو سمندر میں غرق ہونا اور خود آرام سے 12 راستوں سے نکل جانا، پھر یہ مختلف قسم کے فرعونیوں پر جو عذاب آتے رہے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ بننا، اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی جب سب چیزوں میں اللہ نے ان کو ساری آفتوں سے نجات دے دی، تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس کو دل و جان سے قبول کریں۔ تو عاجز آ گئے، کہنے لگے یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ قال رجلان من الذین یخافون، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے خوف رکھنے والے 2 افراد، انہوں نے یہ بات کہی جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے مبارک لوگ تھے بنی اسرائیل میں وہ 2 شخص جن کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کہنے لگے کہ اے میری قوم ادخلوا علیہم الباب، تم صرف شہر کے دروازے میں داخل ہو۔ انہیں اتنا یقین تھا کہ کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے اور تو اس میں یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ صرف ہمت دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو دروازے میں داخل ہو، تم داخل ہوگے اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے۔ تو وہ جواب میں کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے وہاں پہ، اور فاذهب انت وربك فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں مل کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جب دونوں مل کے لڑیں گے اور فتح ہو جائے گی تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، تھے بھی جلالی، دیکھ رہے تھے کہ میری قوم کو اتنی فتوحات ملی ہیں اور اتنا اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوئی، اتنے معجزے دیکھے، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، وہ جو قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، تو اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ لیے، پھر بھی ان کو توفیق نہیں ملا۔ تو پھر یہاں آ کے کہنے لگے ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ میں صرف اپنے اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، لہذا تو اس فاسق قوم سے مجھے علیحدہ کر، ان کے ساتھ میں مزید نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ نے 40 سال تک ان کو میدان میں گھمایا، اسی میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر آئے جن میں لڑائی ہوئی، پھر جو ہے وہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اس میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس جہاد کی برکت سے اور اس قتل کی برکت سے نبوت اور حکمت عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور پھر داؤد علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، داؤد علیہ السلام کے سینکڑوں بیٹے تھے، سینکڑوں، تقریباً 700 کے قریب داؤد علیہ السلام کی شادیاں تھیں، تو سینکڑوں بیٹے تھے ان کے۔
ان میں اللہ نے ایک کو منتخب کیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر اس سے بھی بڑی حکومت قائم ہوئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی حکومت تھی، وہ حکومت بھی کیسے ملی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دن رات بس اس کوشش میں تھے، عبادت گزار بھی تھے، اس کوشش میں بھی تھے کہ یہ دین پوری دنیا میں کیسے غالب آ جائے. اس کے لیے جہاد صبح و شام مشغول. ایک دن ایسا ہوا کہ اب جہاد کے لیے ضروری ہے کہ گھوڑوں کی فکر اور لوگوں کی فکر. جو کمانڈر ہوتا ہے نا، اس کو تو سارا دن اسی مشغولیت میں، وہ عبادت کا کہاں سے ٹائم ملے گا. تو ایک دن یہی ہوا کہ وہ خوبصورت گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کیسا مال اللہ نے مجھے دیا، یہ گھوڑے جن پر میں لڑائی لڑوں گا. اتنا سلیمان علیہ السلام کو جہاد کا جذبہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث سے ایک دن قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا، جس میں سے اللہ ہر ایک سے مجھے نرینہ اولاد دیں گے، اور ان 100 کے 100 کو میں اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا. یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں. وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اپنے اوپر اتنا اعتماد اور توکل کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا، یہ تو اللہ کے اختیار میں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو ایک سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک زوجہ سے وہ حمل ٹھہرا، اس سے ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا، آدھے دھڑ والا. تو اللہ نے تنبیہ کر دی. تو ایک دن گھوڑوں کی خبر گیری میں کیا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یا تو عصر کی نماز قضا ہو گئی یا کوئی معمول تھا وہ قضا ہو گیا. تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں اگر جہاد میں مشغول رہتا ہوں خبر گیری میں تو میری عبادت کا حرج ہوتا ہے، اور اگر عبادت میں زیادہ توجہ دیتا ہوں یہ گھوڑوں کی خبر گیری اور ان چیزوں میں حرج ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگی، کیونکہ دعا کا مقصد دنیا نہیں تھی. اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ ایسی طاقت دے دے، ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی کو وہ حکومت نہ ملے، تاکہ میں بے فکر ہو کے تیرے دین کو دنیا میں غالب ہوں. پھر اللہ فرماتے ہم نے جنات کو تابع بنا دیا، ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا، اور معلوم نہیں جو ہے وہ کیا یہ جو ہے سیسا، جو پگھلا ہوا سیسا ہے، اس کو ڈھال لیا کرتے تھے. بہت زیادہ اللہ نے اس کو طاقت اور قوت عطا فرمائی. وہ پھر انشاءاللہ اپنے مقام پر وہ آئے گا. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے باپ دادا کا، کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے مگر عین موقع پر جہاد سے راہ فرار اختیار کی. اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ آدم کے 2 بیٹوں کا ٹھیک طور پر تذکرہ. حضرت آدم علیہ السلام کے ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل. تو ہوا یہ تھے کہ حابیل کی جس سے بات ہو رہی تھی شادی کے لیے، قابیل اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس قابیل نے حسد میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا. دونوں نے پہلے قربانی پیش کی، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. تو اس میں بھی یہ سبق ملتا ہے، جب اس کو قتل کر ڈالا پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو دفناؤں کیسے، اس کا لاش کا میں کروں کیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو کوا زمین کھود کے اپنے مردہ کوے کو دفنا رہا تھا. تو قابیل کو یہ طریقہ اللہ نے کوے کے ذریعے سکھایا کہ بھئی جب کوئی کسی کا قتل ہو جائے یا کوئی مر جائے تو اس کی لاش کو زمین میں دفناؤ. قابیل نے اس کی لاش کو زمین میں دفنایا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایسا غضب قابیل پر نازل ہوگا کہ قیامت تک جتنے انسانوں کے قتل ہوں گے، کیونکہ قابیل نے قتل کی بنیاد دنیا میں رکھی ہے، تمام کے تمام قتلوں کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ کا اس پہ بہت قہر اور غضب نازل ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کیا. اس سے بھی بڑے اسباب ملتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کر ڈالتا ہے. یہ یہاں 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک عورت کی لالچ میں، عورت کی لالچ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، اچھوں کے ایمان کو خراب. تو بھائی نظر کی انسان حفاظت کرے تاکہ ان فتنوں تک نوبت جائے ہی نہیں. اور دوسری چیز حسد، کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ بڑا بن گیا میں چھوٹا بن گیا. تو جو تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کو اونچا مقام عطا کیا میرے بھائی کو، اس کو زیادہ دولت دے دی، ٹھیک ہے یہ اس پہ میں تقدیر پر راضی ہوں.
اصل تو آخرت ہے. اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو مجھے غربت میں اچھی جنت مل جائے گی، اور اگر میرے بھائی کے اعمال اچھے ہوئے تو وہ آخرت میں مجھ سے آگے نکل جائے گا. تو جو اعمال کو سوچتا ہے نا وہ پھر حسد نہیں کرتا. اگر حسد کرے گا بھی تو اعمال پہ کرے گا، اعمال پہ کرے گا کہ بھائی وہ تہجد مجھ سے زیادہ پڑھتا ہے، میں آخرت میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. وہ تلاوت مجھ سے زیادہ کرتا ہے، میں اس سے کہیں آخرت میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اور جو دنیا کے عاشق ہوگا وہ دنیا کے چند ٹکوں پہ لالچ کرے گا، اور اس کے لیے بسا اوقات اپنے بھائی کو قتل بھی کر دے گا. ہم نے کتنے ہی دیندار دیکھے ہیں بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، حرام کھاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ ساری کی ساری دنیا کے جو ہے نا وہ دنیا کی وجہ سے دنیا کی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے دینا. تو اس سے پتہ چلتا ہے حسد بہت بری چیز ہے، اور ہر شخص میں حسد پیدا ہوتا ہے، ہر شخص میں ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی میں حسد ہے، اپنے کسی بھائی سے، کسی دوست سے، اللہ اس کو ترقی زیادہ دے رہے ہیں، تو علماء نے اس کا ایک علاج بتایا ہے کہ یہ دو باتیں اگر اختیار کی جائیں نا اس سے حسد ختم ہو جائے گا. یہ ہم نے اپنے اکابر سے سنی ہے اور بہت قیمتی ہے. حسد پیدا ہونا غیر اختیاری ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے. آپ کا دوست اگر آپ کے ساتھ ہوگا نا، اکٹھے کھاتے کرتے رہتے، اللہ اس کو ایک دم سے ترقی دے دے گا تو دوسرا خام خامے ہوتا ہے، اندر جلتا ہے یار یہ کہ میں وہیں ہوں، میں وہی W11 میں، اور وہ جناب میں چنچی میں سفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کرولا میں گھومے. یہ کیا ہوگا؟ پھر دوسرے میں بھی تو حوصلہ نہیں ہوتا نا. حسد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرا بھی پھر اپنے آپ کو، وہ بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا، بس وہ بھی اس سے اور حسد پیدا ہوتا ہے. تو حسد کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان پہلے تو یہ سوچے کہ بھائی وہ کتنا ہی ترقی کر جائے، مرنے کے بعد جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے نا اتنے ہی میری لاش پہ بھی. سب سے اچھا آنسر جو ہے نا، آنسر اس کوشچن کا سب سے اچھا تو یہی کہ تھوڑے دن کی بات ہے، کرولا میں ساری قیامت تک تھوڑی گھومتا رہے، 10 سال 20 سال 30 سال اس کے بعد وہ بھی قبرستان میں پڑا ہوا ہوگا. میں بھی، آپ قبر کھود کے دیکھیں، بریگیڈیئر کی لاش پہ جتنے کیڑے ہوں گے، چوکیدار کی لاش پہ، موچی کی لاش پہ بھی اتنے ہیں، سب کرنل کی لاش پہ بھی اتنے، صدر کی لاش پہ بھی، وزیر کوئی قبر میں جانے کے بعد یہ سارا سیٹ اپ ختم، کچھ بھی نہیں، سب مٹی میں تحلیل. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، سب کے سب اپنے مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. پھر اللہ یہ نہیں پوچھتے کتنے پھول لگے ہوئے تھے، کرولا میں گھومتے تھے یا چنچی میں سفر کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے. اللہ پوچھتے ہیں کہ نماز قائم کی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں لگتی تھی، سمجھاتا تھا آؤ کامیابی کی طرف، نیند قربان کر کے میرے سامنے سجدہ کیا یا نہیں کیا. یہ سوالات اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے. تو کتنا ہی آپ کا دوست، آپ کا بھائی ترقی کر کے آگے نکل جائے، سوچو کب تک نکلے گا بھائی. قبر میں انشاءاللہ اکٹھی ملاقات ہو جائے گی، بولیں گے ہاں بھائی تو بھی ادھر ہی آ گیا، ٹھیک ہے، میں غربت میں وہی، تو بھی وہ اتنا کما کے بھی وہیں آنا تھا تو فائدہ کیا. تو اصل تو یہ. اور پھر جب یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ بری چیز ہے تو دو باتیں، ایک یہ کہ اس کے منہ پہ اس کی تعریف اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف، یہ ہے تو بڑا مشکل کام. جس سے حسد ہوتا ہے نا، خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ بھی خاص طور پہ، عورتوں میں حسد کا مادہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو جس کے دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے نا کہ یہ مرے اللہ کرے، وقت یہی ہوتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کی تعریف، یہ بڑا مشکل کام ہے دل گردے کا. جس سے حسد ہے اس کی تعریف کی جائے، بڑا مشکل. لیکن اپنے دل کے علاج کے لیے یہ کام کیا جائے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. دل پہ آڑے چلیں گے، اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو مجھے راضی کرنے کے لیے اور میری اپنے دل کی اصلاح کے لیے یہ کیسا اپنے دل کی خواہشات کو قربان کر رہا ہے. ایسے کی تعریف کر رہا ہے جس کی برائی کرنے کا دل چاہتا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے. تو لوگوں کو بتائیں، مثلا کوئی عورت کسی عورت کے حسن سے جلتی ہے، لوگوں کو بتائیں، اس کی خواتین میں تعریف کرے، ہاں بھائی وہ تو ہے بڑی خوبصورت. کسی کی دولت سے جل رہی ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا ہے، لوگ کہیں گے ہاں پہلے تو ایسی غریب تھی، ابھی دیکھو بڑا پیسہ آ گیا، اترانے لگی ہے. تو یہ کہے کہ نہیں بھائی اترا کہاں رہی ہے، ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے اللہ نے اس کو اتنی دولت دی، اور ماشاءاللہ غریبوں کا بھی خیال کر، ماشاءاللہ. دل میں تو دل چاہ رہا ہوگا بہت منوس مرے، یہ اللہ کرے اس کے جو ہے نا وہ کہیں حادثہ ہو، کہیں جو ہے نا وہ لاش نہ ملے، اتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اوپر سے تعریف. ساسیں اگر بہو کی تعریف کرنا شروع کر دیں نا تو ہمارے گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں وہ ختم. اور بہویں اگر ساس کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے نا ان فسادات کی، وہ ختم ہو جائے گی. ساس اگر کہے نا میری بہو ماشاءاللہ بہت اچھی، 12 بجے تک سوتی رہتی ہے ماشاءاللہ، اب جو ہے میرا بیٹا کچھ بھی نہیں کہتا اس کو، اتنا اچھا بیٹا بھی میرا، تو دل تو نہیں چاہے گا.
لیکن گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. خدا کی قسم 12 بجے تک سوتے رہنا اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو نفرتیں پھیل رہی ہیں گھروں میں یہ بہت برا ہے. بہو ساس کی خدمت نہیں کرتی یہ بھی بری بات ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے. لیکن اس خدمت کی وجہ سے جو نفرتیں اور طلاقیں اور جو ہے نا وہ نفرتوں کی آگ پھیل رہی ہے یہ بہت بری چیز ہے. تو اللہ کی خاطر اگر نہ چاہتے ہوئے کسی کی تعریف کر دیں بہت اللہ اس سے خوش ہوں گے. اور دوسرا کام حسد ختم کرنے کا بہترین نسخہ، اس کے لیے دعا کی جائے کہ جس نعمت میں حسد ہو رہا ہے اس نعمت کی ترقی کی دعا کی جائے کہ یا اللہ تو نے اس کو علم دیا، مال دیا، عزت دی، اے اللہ اس کے علم میں، مال میں، عزت میں اور اضافہ کر دے. اللہ کو پتا ہے اس کا دل نہیں چھا رہا، ٹھیک ہے نا. میں دعوے سے کہتا ہوں، جو بڑے بڑوں سے ہم نے سنا ہے، جو انسان یہ کام کرے گا نا اللہ اس حسد جس سے ہوا ہے نا اس کو دے یا نہ دے، اس کو ضرور دے گا. یہ نعمتیں اس کو ضرور دے گا، اس کو علم بھی دے گا، عزت بھی دے گا اور مال بھی دے گا، کیونکہ اللہ قدر کرتے ہیں. شکور کا معنی قدردان. تو اللہ اس کی قدر کرے نہ کرے آپ کی ضرور قدر کرے گا کہ دیکھو یہ بندہ جس سے حسد کرتا ہے اس کی ترقی چاہ رہا ہے تو یقیناً میں اس کو بھی ترقی دوں گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا مانگتا ہے، غائبانہ کا لفظ اس لیے کہ اس میں اخلاص ہوتا ہے. سامنے تو لوگ بہت اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کرے بھائی سامنے تو بہت بولیں گے آپ کو یہ بھی ملے وہ بھی ملے، غیر موجودگی میں کہتے ہیں اللہ کرے کچھ بھی نہ ملے اس میں، ٹھیک ہے. تو غائبانہ کیوں حدیث میں آیا؟ اس لیے کہ اس میں اخلاص کامل ہوتا ہے. تو فرمایا جب بھی کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس وقت متعین کر دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے لیے دعا میں لگ جاتا ہے. اور فرشتہ اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ یہ جو دعا اس کے لیے کرے گا فرشتہ کہے گا والا کا مثل ہو، اے اللہ کرے تیرے لیے بھی وہی کچھ جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. ہر جملے پہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے. اور وہ فرشتہ کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. تو یقیناً اس لیے متعین کیا اللہ نے کہ اللہ پھر اس کی دعا کو قبول بھی کرے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. یہ انٹرنیٹ پہ لائیو درس قرآن آتا ہے، تو جو حضرات انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں نا آپ تو جو یہاں آ رہے ہیں وہ یہیں آیا کریں.